آج ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے جذبات کی جو زندگی کو روشن کرتے ہیں، خوبصورتی دیتے ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے صبر میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ہمارا صبر جو ہے وہ روشنی سے بھر جاتا ہے۔ صبر جو ہے وہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور وہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کو شکر کرنے کی عادت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی خوشی کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ وہ جذبات ہیں جن کو اسلام میں اس کو کنجی کہا گیا ہے اسلام کی، اور یہ دونوں بہت سائملٹینسلی کام کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم صرف یہ کہتے ہیں صبر کرو۔ اب صبر کرنا جو ہے وہ مشکل تو ہے، اس کی ایک پریکٹس ہے کہ آپ کو صبر آنا کیسے چاہیے۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو تسلی دینا کہ صبر کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کی پریکٹس کرنا ایک بہت بڑی ایک ٹاسک ہے آپ کی زندگی کا۔ اچھا، آپ نے صبر کرنا شروع کر دیا، اب آپ صبر کرتے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا صبر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ صبر کو ہم بہت ایک واسٹ چیز ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بھی بڑے گھنٹوں لگ جائیں اس کو ڈیفائن کرنے میں۔ اب ہر چیز پہ کہا جاتا ہے صبر کرو۔ کوئی تکلیف آپ کو دے رہا ہے تو بھی صبر کرو، اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے صبر کرو۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ کو کہیں پہ الجھن آ رہی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے صبر کرو، ویٹ کرو، ٹائم کا انتظار کرو، ٹائم از اے ہیلر۔ بار بار یہی سننے کو ملتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، یہی کہا جاتا ہے اللہ اس کو ان کے گھر والوں کو اسٹرینتھ دے، صبر دے۔ یہ تو صبر کی بات ہوگی، لیکن اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے وہ آج ہم بات کریں گے۔ شکر بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں بہت کم ہو چکا ہے۔ ہم شکر نہیں اللہ کا ادا کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، انکلوڈنگ می۔ آج میرے پاس چیز ہے، میں کہوں گی نہیں بس اللہ میاں اس میں یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، اس میں یہ بھی کمپلین وائننگ کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں ریپیٹڈلی حدیث میں دیکھ لیں، آپ قرآن پاک کے ترجمے میں دیکھ لیں، آپ حضرت علی کے قول دیکھ لیں، مطلب جو بھی ہمارے پیغمبروں نے باتیں کی اس میں ایک ہی چیز ہے، شکر ادا کرو اللہ کا، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اور یہ جب آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں شکر کرنا، تو آپ یقین کریں تبدیل ہوتی ہیں چیزیں۔ میں نے خود آزمایا ہے، مجھے ہوتا تھا میں چھوٹی چھوٹی چیز پہ کمپلین بھی کر لیتی تھی، اور پھر میں کہتی تھی شکر ادا نہیں کرتی تھی کہ یار یہ کیوں ہوا، یہ بھی مل جاتی ہے، اچھا یہ کیوں نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیوں نہیں سنی۔ لیکن کبھی بھی شکر کو ہے اتنا پرائیورٹی پہ نہیں رکھا۔ کرتی ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے، بار بار کرتی ہوں، لیکن پرائیورٹی پہ ہم نہیں رکھتے۔ ہمیں اللہ سے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے آگے کمپلین کرنا، تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کمپلین کو میں کمپلین نہیں مانتی، مجھے ایسا لگتا ہے بس کوئی بات نہیں، اللہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں سے تو آپ کبھی بھی کمپلین کر سکتے ہیں، اور ماں آپ کو کبھی رد نہیں کرتی، ماں آپ سے کبھی جو ہے وہ اریٹیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کا پیار ہی ایسا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید خوشیاں دوں گا۔ تو جب اپنی زندگی میں ہم شکر لے آتے ہیں نا، کہتے ہیں نا آپ ایک استغفار کا رد بہت کریں، اور شکر الحمدللہ ہر چیز میں بولیں، ہر بات میں شکر۔ آپ کو تھوڑا ملے آپ اس میں شکر کریں، آپ کو زیادہ ملے پھر تو زیادہ شکر کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مسنگ ہو گیا ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں یا تو اس کو مل گیا تو ہم نے رونا پٹنا ڈال دیا، کوئی تکلیف آئی ہم نے صبر نہیں کرنا، ہم اس کا فوراً نتیجہ، میں ایسی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری کوئی بھی کسی بھی چیز میں پرابلم آتی ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی کہ ٹھیک ہے آمنہ کام ڈاؤن، کوئی بات نہیں، اب صبر کر لو، شاید اس کا کچھ اچھا نتیجہ نکل آئے گا، لیکن ہے مشکل۔ تو آج ہم صبر شکر پہ بات کریں گے کہ ہمیں اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، شکر کیسے ہم اللہ کا ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف پورے دن میں 2 نفل شکرانے کے ہی پڑھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے جو بھی دیا ہے شکر ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو مزید بہتر کرتے جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے خوش ہے اور یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، ہر حال میں کر رہا ہے۔ تو اور پھر ہمارے پاس اتنی اسلامک سٹوریز ہیں، ہمارے پیغمبروں کی اتنی خوبصورت مثالیں ہیں کہ جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار انہوں نے تو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے، تو اللہ نے ان کی زندگیاں بہتر کر دیں، ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ تو آج ہم نے یہ بات کرنی کہ ہم صبر شکر کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز ہوں گے، ایکسپرٹس ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہمیں صبر شکر کی
प्रैक्टिस कैसे करनी है और सब्र शुक्र है क्या, कहाँ कहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है लेकिन हम बहुत मुश्किल से शुक्र कर रहे होते हैं या सब्र कर रहे होते हैं, अल्लाह का थैंक यू नहीं कर रहे होते।